السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین اور سامعین، روزہ کے مسائل سے متعلق یہ چوتھا درس پیش خدمت ہے جو علامہ ڈاکٹر محمد لقمان سلفی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب تحفۃ الکرام شرح بلوغ المرام سے پیش کیا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ علامہ موصوف رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب عربی اور اردو دونوں زبان میں موجود ہے۔ سر دست میرے نزدیک اردو نسخہ ہے۔ آئیے روزہ سے متعلق حدیثیں سنتے ہیں، حدیث کے بعد اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور ترجمے کے بعد علامہ موصوف رحمۃ اللہ علیہ نے جو فقہی مسائل بیان کیے ہیں ان مسائل کو آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھا جائے گا۔ کتاب کی حدیث نمبر 654 آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال هلكت یا رسول اللہ قال وما اهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال هل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا قال لا ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بأرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال على أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أهوج إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك رواه السبع واللفظ لمسلم۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ اس طرح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یوں گویا ہوا، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کس چیز نے تمہیں ہلاک کر دیا؟ اس نے کہا رمضان میں اپنی بیوی سے مباشرت کر بیٹھا۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس ایک غلام آزاد کرنے کی استطاعت ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم لگاتار 2 مہینہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہو؟ کہا نہیں۔ فرمایا کیا تمہارے پاس اتنا مال ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکو؟ کہا نہیں۔ پھر بیٹھ گیا۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کا ایک بڑا ٹوکرا لایا گیا تو آپ نے فرمایا ایسے صدقہ کر دو۔ اس نے کہا اپنے سے زیادہ محتاج پر صدقہ کروں؟ کیونکہ مدینہ کے دونوں ہروں یعنی سیاہ پتھریلی زمین کے درمیان کوئی اہل کھانا مجھ سے زیادہ اس کا محتاج نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ کے اگلے دانت ظاہر ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا جاؤ اسے اپنے اہل کھانا کو کھلا دو۔ محترم ناظرین، علامہ ڈاکٹر موصوف رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے متعلق جو فوائد بیان کیے ہیں وہ آپ کے سامنے بالترتیب پیش کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جس نے ماہ رمضان کے دن میں اپنی بیوی سے جمع کیا اس پر کفارہ واجب ہے، خواہ مالدار ہو یا فقیر۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جس نے اپنی بیوی سے رمضان کے دن میں مباشرت کی تو اس پر ایک مومن غلام آزاد کرنا یا لگاتار 2 مہینے روزہ رکھنا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا بالترتیب واجب ہے۔ تیسرا فائدہ اس حدیث کا یہ ہے کہ مذکورہ کفارہ میں ترتیب واجب ہے، یعنی جو کفارہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا جیسے مومن غلام کو آزاد کرنا یا لگاتار 2 مہینے روزہ رکھنا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اس سے متعلق یہ فائدہ ہے کہ مذکورہ کفارہ میں ترتیب واجب ہے،
اس لیے کہ اگر کسی نے غلام آزاد کرنے کی طاقت ہونے کے باوجود روزہ رکھا یا کھانا کھلایا تو وہ ناکافی ہوگا۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جس پر کفارہ واجب ہو اگر وہ فقیر ہے تو کفارہ کے طعام میں سے یعنی کھانے میں سے اس کے لیے کھانا جائز ہے۔ پانچواں فائدہ اس حدیث کا یہ ہے کہ اگر بیوی نے راضی برضا اپنے شوہر سے مباشرت کی ہو تو اس پر بھی کفارہ ہے، اور اگر شوہر نے اسے زبردستی جماع پر مجبور کیا ہو تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مکرہ بھول جانے والے اور خطا کار کو معاف کر دیا ہے۔ اس حدیث کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ متعلم کے ساتھ یعنی تعلیم حاصل کرنے والا جو شخص ہے اس کے ساتھ رفق و نرمی کا برتاؤ کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح ساتواں فائدہ اس حدیث کا یہ ہے کہ مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ ضرورت کی بنا پر اپنے اور اپنی بیوی کے درمیان واقع شدہ امور کے بارے میں بتائیں۔ آٹھواں فائدہ اس حدیث کا یہ ہے کہ مکلف شخص کا قول اس باب میں قبول کیا جائے گا جس میں معلومات کا ذریعہ صرف اس کی ذات ہو۔ محترم ناظرین، یہ سابقہ حدیث سے متعلق فوائد تھے۔ آئیے اب اگلی حدیث سنتے ہیں۔ وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم متفق عليه وزاد مسلم في حديث ام سلمة ولا يقضي۔ اس حدیث کا ترجمہ اس طرح ہے، عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماع سے جنوبی ہونے کی حالت میں صبح کرتے، پھر آپ غسل کرتے اور روزہ رکھتے تھے۔ اس حدیث کے جو فوائد علامہ موصوف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں وہ اس طرح ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ اس حدیث کا یہ ہے کہ جماع وغیرہ سے جنوبی کے غسل سے پہلے اگر صبح ہو جائے تو بھی روزہ صحیح ہوگا، یعنی کوئی شخص اگر اپنی بیوی سے جماع کرتا ہے، جماع کے بعد صبح ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ غسل کرتا ہے تو پھر بھی اس کا روزہ صحیح ہوگا، روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ دوسرا فائدہ اس حدیث کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ ماہ رمضان کی راتوں میں بیوی سے جماع کرنا جائز ہے۔ آئیے اگلی حدیث سنتے ہیں روزہ سے متعلق۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من مات وعلیہ صیام سام عنہ ولیہ متفق علیہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مر جائے اور اس پر روزہ واجب ہو تو اس کی طرف سے اس کا ولی روزہ رکھے۔ اس حدیث کے جو احکام ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا حکم اور فائدہ اس حدیث کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ ظاہر حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میت کے روزوں کی قضا واجب ہے بشرطے کہ اس پر کوئی واجبی روزہ رہ گیا ہو، لیکن اس کے مستحب ہونے پر اجماع امت کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ دوسرا فائدہ اس حدیث کا یہ ہے کہ حج اور روزے میں نیابت جائز ہے۔ جس طرح دوسرا آدمی کسی شخص کی طرف سے حج کر سکتا ہے، اسی طرح کسی دوسرے شخص کی طرف سے دوسرا آدمی بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ تیسرا فائدہ اس حدیث کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ میت کا رشتہ دار ہی اس کی طرف سے روزوں کی قضا کرے گا۔ محترم ناظرین، امید کہ آپ کو ان حدیثوں سے فائدہ پہنچا ہوگا، آپ نے روزے کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کی ہوگی۔ آئیے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کے روزوں کو قبول فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک میں کار خیر کی، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تراویح کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے، صدقات و خیرات کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔